کے پاس تو اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ ہی بنے بیٹھے ہیں, اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں. آپ اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ کی عزت کی جائے, بے شک وہ پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی عہدیدار ہو. پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہسٹری میں 24 اسکور ہوتے تھے اور 4 کھلاڑی آؤٹ ہوتے تھے. پھر ایک کھلاڑی 5ویں نمبر پہ آتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ اسکور وہی 24 ہیں اور کھلاڑی 5 آؤٹ ہو گئے. جی ہاں, آپ صحیح سمجھے, میں شاہد افریدی کی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رضوان حیدر آفیشیل یوٹیوب چینل اینڈ میں ہوں رضوان حیدر. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شاہد افریدی صاحب کے بارے میں, جنہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے 9 مئی کے واقعات جنہوں نے کروائے ان میں چاہے کپتان ہو یا پوری ٹیم, ان کو نشان عبرت بنایا جائے. تو یہاں پہ میں کچھ چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات وہ بندہ کر رہا ہے جس نے اپنی پوری کرکٹ ہسٹری میں, اپنے پورے کرکٹ کے کیریئر میں ایک اچھی سنچری تو بنائی نہیں, ایک میچ تو یا ایک ورلڈ کپ تو وہ جیت کے لایا نہیں, اور وہ باتیں کر رہا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں. جی ہاں, میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن جو بات حق ہے, جو سچ ہے, میں وہ ضرور کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ جس بندے کو لانچ کیا گیا ہو, جس بندے کو ایک پروجیکٹ بنا کے استعمال کیا جا رہا ہو کسی کے خلاف, تو وہ بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے. لاسٹ گورنمنٹ جو PDM-1 گزری ہے اس میں بہت بڑی اماؤنٹ جو شاہد افریدی صاحب کی NGO کو دی گئی, شہباز شریف صاحب کی طرف سے, پھر ان کو اور طریقوں سے بھی نوازا گیا, پھر ان کے داماد کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنایا گیا. کیا یہ باتیں ڈھکی چھپی ہیں؟ یہ شاہد افریدی صاحب یہ جو باتیں کرتے پھر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں شاہد افریدی صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, کیا آپ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کوئی ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس پہ ہم فخر محسوس کریں؟ آپ نے اپنی کرکٹ ہسٹری میں ایک بھی اننگز اچھی نہیں کھیلی اور آپ بات کرنے جا رہے ہیں اس بندے پہ, اس شخص پہ جو ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے پاکستان, اور وہی بندہ جیت کے لایا ہے. اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے, اس ملک کا بیڑا ہی غرق ہونا ہے جہاں ناچنے والوں کو, گانے والوں کو اور بے حیائی پھیلانے والوں کو تمغہ امتیاز دیا جاتا ہو, اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو تمغے دیے جاتے ہوں, اور جو بچے میڈلز کے حقدار ہیں یا جو ان کے حقدار ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر مزدوری کرنے جاتے ہوں. اس ملک کا, اس ملک کی عوام کا ایسے ہی بیڑا غرق ہونا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. میں مخاطب ہوں آج اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر شہباز شریف صاحب سے اور آرمی چیف صاحب سے, عاصم منیر صاحب سے. مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے کل پرسوں پریڈ کی جو 23 مارچ کی, آپ نے وہاں نصر دکھایا, غوری دکھایا, پتہ نہیں کیا کیا دکھا دیا. ہم نے کیا یہ شبرات کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی تو مدد کر نہیں سکتے, آپ ان کے لیے تو کچھ کر نہیں سکتے, آپ ان کے لیے آٹے کا تھیلا تک نہیں بھجوا سکتے. غلام قوم کا یہی حال ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ہم 1947 میں جو نعرہ لگا تھا, جو ملک آزاد ہوا تھا, وہ بس ایک آزادی, ایک علیحدہ ریاست تو بن گئی تھی, لیکن ہمارے دماغ آج تک ہم قید ہیں اور ہمیشہ ہی ہم قید رہیں گے. یہ قوم آزاد نہیں ہو سکتی. کیا شاہد افریدی صاحب آپ نے آج دن تک ایک بیان ایسا دیا جس میں آپ نے فلسطین کے بارے میں بات کی ہو, فلسطین کے حق کے بارے میں بات کی ہو, فلسطین کو کوئی آپ نے ایسا کام کیا جس سے فلسطین کو کوئی فائدہ ہو؟ نہیں, آپ نے ہمیشہ وہی کام کیا. آپ نے ہمیشہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی ہے, پیسے لے کے, اور آپ کو ایک پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے, آپ کو صرف اور صرف استعمال کیا جا رہا ہے جو آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو بعد میں جا کے پتہ چلے گا. آپ اس بندے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے اسلاموفوبیا کا علم اٹھایا, جس نے اسلاموفوبیا کے لیے بل پاس کروایا, جس نے نیشنل اسمبلی میں جا کے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف بات کی. آپ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے فلسطین کے حق میں بات کی. آپ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے سب کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. اگر آپ کو یاد ہو تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ایک فرمان ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو مسلمانوں کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپ دی گئی ہے, اور اس کو ہم کبھی قابل قبول نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا حق نہیں ملے گا. آپ نے فلسطین کے لیے ایک بار بھی بات نہیں کی. کیا آپ نے دیکھا ہے ابھی 2 دن سے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, فلسطینی اکیلے ہو کے جا رہے ہیں اور ان کو ڈرون حملوں سے اڑایا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے اس بارے میں کوئی بات کی؟ آپ نے اس بارے میں بات کرنی نہیں ہے کیونکہ آپ تو ایک کارڈ ہیں, آپ کو یہاں استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے آرمی چیف نے کوئی بات کی اس بارے میں؟ نہیں کی. ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی بات کی؟ نہیں کی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ایڈز لیتے ہیں USA سے, ہمیں جو امدادیں ملتی ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں گی اگر ہم کسی کے حق میں بات کریں گے, کسی کے بارے میں بولیں گے. آپ سے تو اچھا اور غیرت مند ایران ہے, کم سے کم ہمارا 1 روپیہ ان کے ہزاروں روپیز بن جاتے ہیں, لیکن وہ سٹینڈ لے کے کھڑا ہے, اس نے آج دن تک ہار نہیں مانی اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے, غیرت مند ملک ہے, آپ کی طرح نہیں ہے بغیرت بن کے نہیں بیٹھا ہوا. اتنے میزائلوں کا, ان ایٹم بمبوں کا آپ کیا کریں گے جب آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے, کسی کے حق میں بات نہیں کر سکتے, کسی کے لیے بول نہیں سکتے؟ آپ لوگوں کو صرف ایک ہی موقع ملا ہوا ہے اور ایک ہی بات ملی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان تباہ و برباد ہو گیا, خدا نہ خواستہ اگر 50 سال بعد بھی ہم ترقی نہ کر سکے, ہماری ملک میں, ہمارے
रियासत में यही बात की जाएगी। पाकिस्तान ने तरक्की इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे 9 मई के वाकयात हुए थे। खुदारा 9 मई को अब छोड़ दें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, इस मुल्क का सोचें। ये जो अशराफिया बैठा बयान देता है आके हमने तनख्वाह नहीं लेनी, हमने तनख्वाह नहीं लेनी, ये जो प्रोटोकॉल आप ले रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां आपने रखी हुई हैं और आप कहते हैं हमने तनख्वाह नहीं लेनी। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं जी मैं तनख्वाह नहीं लूंगी और वो 2 अरब के 2 करोड़ के जनाब वो टायर बदलवाने के बिल पेश कर रही है। क्या यही है आपकी पॉलिसी और यही आप गरीबों की इमदाद करने हैं और यही आपने रियासत को चलाना है? शाहिद अफरीदी साहब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों के बारे में बहुत बातें करते हैं, आप मुझे बताएं क्या आपने कभी एक बार भी फलस्तीन के लिए कुछ बोला या फलस्तीन को कोई इमदाद भेजी या फलस्तीन के हक में किसी से बात की? आप वैसे तो बहुत बातें करते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इस काबिल नहीं है। आपकी इस रिस्पेक्ट जो आपकी थी वो भी आपने तबाह कर लिया, जो आपको अवाम ने प्यार दिया वो भी आपने खत्म कर लिया। आप इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपको इज्जत दी जाए। मैं सल्यूट करता हूँ इमरान खान साहब को, जिन्होंने बिल्कुल हुक्मरानी छोड़ दी लेकिन गुलामी कबूल नहीं की। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि हम आजाद कब होंगे और कैसे होंगे, वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं मैं बिल्कुल उनको सल्यूट पेश करता हूँ। कम से कम वो किसी के हक में खुल के बात तो कर सकते थे। आपके पास तो इतना कुछ होने के बाद आप बने बैठे हैं, अपने हाथों में चूड़ियां पहन लें। आप इस लायक ही नहीं है कि आपकी इज्जत की जाए, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी ओहदेदार हो। मैं आपकी जरा भी इज्जत नहीं करता, आप इस लायक भी नहीं है कि आपकी इज्जत की जाए। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।